ہم اللہ کو منا بھی چکے ہوں گے۔ اب بھی وقت ہے، رمضان کی آمد سے پہلے ہم توبہ کر لیں، رمضان کی آمد سے پہلے اپنے اعمالوں کو ٹھیک کر لیں، رمضان کی آمد سے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں، تاکہ ماہ رمضان آئے ہمارا دل صاف ہو، ہمارا دل صاف ہو، ہمارا دل صاف اور شفاف ہو، ہمارے اعمال بھی صاف ہوں گے۔ دل صاف نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماہ رمضان بھی چلا جائے گا۔ کیسے؟ جس طرح اس شخص کو گھر والے پکارتے رہے، اٹھ پیسے لے لے، نہیں لیے، اٹھ ہیرے جواہرات لے لے، نہیں لیے، مفت میں سونا مل رہا ہے، آخری آوازیں لگائی، بدبخت اٹھ جا، سونا تو لے لے، پیسے نہیں لیے، ہیرے جواہرات نہیں لیے، یہ سونا کتنا قیمتی ہے، سونا تو لے لے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے نہیں ضرورت، میں کیا کروں گا سونے کو، میں کیا کروں گا چاندی کو، مجھے گرم بستر کی ضرورت تھی، مجھے مل گیا۔ صبح کی نماز کا وقت ہو، شیطان گرم بستر ڈال لیتا ہے، کہتا ہے نہیں اٹھنا میرے دوست۔ دوست کہتا ہے یار مجھے ابھی سکون کی ضرورت تھی، تو نے مجھ پہ ایسا بستر ڈالا ہے، میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے شیطان کو چھوڑ کر رحمان کے پاس جاؤں۔ مجھے یہی ہوتا ہے، صبح کے وقت کیسے میٹھی نیند آتی ہے، اب کیوں وہ شیطان سلا رہا ہوتا ہے، وہ تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، پاس آ کر لیٹ جاتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، جب نماز کا وقت قریب آتا ہے چلا جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے ابھی نماز کا وقت ہے، اگر میں اس کے پاس رہوں گا رب کا غضب نازل ہوگا، اس کے ساتھ مجھ پہ بھی نازل ہو جائے گا، لہٰذا میں اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ دوسری نماز کا وقت آتا ہے پھر آ جاتا ہے، تیسری نماز کا وقت آتا ہے پھر آ جاتا ہے، اور کہتا ہے دیکھ تو میرا دوست ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، بہت بڑا ٹائم ہے، ابھی تو جماعت ہوئی ہے یار، 2 منٹ باقی ہیں، تو جماعت کو نہیں پہنچ سکتا، بعد میں پڑھ لینا، بہت بڑا ٹائم ہے۔ انسان کہتا ہے چلو یار جماعت رہ گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اب جماعت اس نے نکال دی، بعد کرتے ہوئے عصر کی اذان ہو جاتی ہے، کہتے یار چلو ظہر کی تو گئی، عصر کی پڑھ لیں گے، عصر بھی یوں گزارتے گزارتے چلی جاتی ہے، مغرب بھی چلی جاتی ہے، عشاء کی نماز تک وہ ورغلاتا رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد شیطان کہتا ہے میں یہ تلاش کرتا ہوں کب اسے چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ اس وقت وہ بندہ کہتا ہے میرے دوست سارا دن تو نے میرے ساتھ گزارا ہے، تو نے رات بھی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ شیطان کہتا ہے میں پگلا نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، دن میں نے تیرے ساتھ اس وجہ سے گزارا ہے، میں نے سارا دن تجھ سے اللہ کے احکامات چھڑوائے ہیں، میں نے سارا دن تجھ سے اللہ کے احکامات چھڑوائے ہیں، تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں نے دوریاں پیدا کی ہیں، تیرے اور تیرے رب کا قرب میں نے دور کیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے تیرے رب نے کہا تھا اگر جو مجھ سے اپنا قرب دور کر لے گا، مجھ اور اپنے درمیان میں خلا پیدا کر لے گا، میں اللہ اس پہ اپنا غضب ڈال دوں گا۔ ابھی رات کا وقت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس لیے تیری رات جدا ہوگی، میری رات جدا ہوگی، تیری رات جدا ہوگی، میری رات جدا ہوگی۔ دوست تیرے ساتھ میں رات ضرور گزارتا اگر مجھے رب کے غضب کا خوف نہ ہوتا۔ شیطان کہتا ہے، کون؟ شیطان جانتا ہے اللہ کا غضب آئے گا، میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی اللہ کا غضب آئے گا، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بخشے جائیں گے جی، اور جی پیر صاحب کی دعائیں ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک خود عمل کر کے نہیں جائیں گے، خود عمل کر کے نہیں جائیں گے، وہ حدیث نہیں اکثر سنتے ہوں گے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے پردہ فرما گئیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب جا کر اعلان کرتے ہیں قبر تو جانتی نہیں آج تیرے اندر کون آنے والا ہے، آج تیرے اندر
دو جہاں کے سردار کی بیٹی آنے والی ہے، آج تیرے اندر جنت کی عورتوں کی سردار آنے والی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب العالمین نے قبر کو زبان گویائی عطا کی۔ وہ قبر کہتی ہے ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میرے اندر اگر کوئی اعمال لے کے آئے گا میں اس کی منتہا نظر تک کشادہ ہو جاؤں گی، اور جو اگر اعمال کے بغیر فاطمہ بنت محمد بھی آئے گی یوں جگڑ لوں گی۔ فاطمہ بنت محمد بھی اعمال کے بغیر آئے گی، خالی ہاتھ آئے گی، میں قبر اسے بھی یوں جکڑوں گی۔ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کہاں اور ہم کہاں؟ وہ بیٹی جس بیٹی کو اللہ کے محبوب نے زندگی کے اندر ہی بتلا دیا، بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، قبر ان کے بارے میں یہ کہتی ہے، تو میرا آپ کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات والو تم خوش نصیب ہو جن کو رب العالمین نے ماہ سیام عطا کر دیا۔ ماہ سیام کی رحمتیں رب العالمین نے مجھے آپ کو عطا کر دیں۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب ہوں گے، کتنے ہمارے دوست و احباب ہوں گے جو پچھلا رمضان ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، اس بار رمضان کے اندر ہمیں وہ نہیں ملیں گے، تراویح کا ساتھ ہمیں وہ نہیں ملیں گے، روزے کے ساتھ ہمیں وہ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات والو تم اتنے خوش قسمت ہو، تمہیں رب العالمین نے ماہ سیام عطا کر دیا ہے۔ ماہ سیام وہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ماہ سیام کے آنے سے پہلے رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ کتنا کریم رب ہے، انسان سے اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں اتنا پیار اپنے بیٹے سے نہیں کرتی جتنا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ ارے کائنات والو، کبھی ہم نے بھی اپنے رب سے پیار کیا ہے، کبھی ہم نے بھی اپنے ماں باپ سے پیار کیا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیار بری نگاہ سے کبھی ماں باپ کو دیکھا نہیں، محبت برے لہجے سے ماں باپ سے پیار نہیں کیا، کبھی ماں کا ماتھا نہیں چوما، باپ کا ماتھا نہیں چوما۔ اللہ کے محبوب فرماتے، کائنات والو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہی مسکرا کر ان کا ماتھا چوم کر لیا کرو، رب العالمین تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم غافل، ہم کہتے ہیں ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، ماں کی ممتا کو نہیں پہچانتے، باپ کی محبت کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، ماں وہ ہے، وہ دن بھر تیرے میرے لیے چولہے کی آگ پہ جلتی رہتی ہے، سارا دن گزرتا ہے، شدت کی گرمی ہے، میں وہاں پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، میری تیری ماں تیرے میرے لیے روٹی پکاتے ہوئے آگ کی چولہے پر جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی جسم جل جاتا ہے۔ ماں کی طرف تو دیکھنا اور باپ کی طرف بھی تو دیکھنا، کڑاکے دار دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، چلنا گوارا نہیں ہوتا، بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، میں اور تو سایہ تلاش کرتے ہیں، میرا تیرا باپ شدت کی گرمی میں کڑاکے دار دھوپ میں بھی 2 من کی بوری اٹھائے ہوئے، پتھر توڑتے ہوئے، کھیتی میں ہل چلاتے ہوئے، بیٹے کا پیٹ پالتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ رات کو وہی بیٹا کہتے ہیں، ابا تو نے میرے لیے کیا کیا، اماں تو نے میرے لیے کیا کیا۔ اب اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو سارا دن چولہے پہ چلتی رہی اپنی اولاد کی خاطر۔ باپ سارا دن تکلیف برداشت کرتا رہا، دھوپ برداشت کی، تکلیف برداشت کی، مشقت برداشت کی، رات کو بیٹا کہتا ہے، بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اللہ کی قسم آمنہ کی لال فرماتے ہیں، جب بیٹا ہی ماں سے کہتا ہے، بیٹی ماں سے کہتی ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے، بیٹی ماں سے کہتی ہے، جس وقت یہ بات ہی کرتے ہیں اپنے والدین سے، رب العالمین فرماتے ہیں، کائنات والو تم کیا جانو یہ ماں باپ کا مقام کیا،
تم کیا جانو ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، اگر یہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا لیں تمہاری جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ آج تو مائیں بھی اولادوں کو بددعائیں دیتی، باپ تو ایک حد تک نہیں دیتا۔ اور یاد رکھنا باپ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور رب کا کرشمہ دیکھو، جس طرح ماں بددعائیں دیتی ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے اللہ تجھے موت دے، اللہ تجھے غرق کرے، اللہ تجھے مٹی کے نیچے، دن کو ماؤں کی بددعائیں سن سن کے انسان، لیکن کبھی باپ کو بددعا دیتے ہوئے بہت کم۔ اگر باپ یہ بات کہہ دے، آمنہ کے لال نے فرما دیا کہ تیری دنیا تو دنیا، تیری آخرت بھی گئی۔ اس لیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، جب ماہ رمضان آئے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنا محاصرہ کرنا، اپنے اوپر غور کرنا، پھر اپنے والدین کی طرف دیکھنا، اپنا محاصرہ کرنے کے بعد اپنے والدین کی طرف دیکھ لینا۔ اگر تم دونوں کے درمیان مسکراہٹ آ گئی، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ رب العالمین ماہ سیام کی رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اور ماہ سیام آ گیا، مجھ سے میرے والدین ناراض ہیں، مجھ سے میری ماں ناراض ہے، یا مجھ سے میرا باپ ناراض ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ رمضان تو ایک درکنار ہے، لاکھوں رمضان بھی آ جائیں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کبھی سوچا؟ اور یاد رکھو، جس نے اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے بڑوں کو راضی نہ کر لیا، اپنے بڑوں کو راضی نہ کر سکا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ اللہ کو نہیں راضی کر سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا نا، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر میں نے تمہیں والدین عطا کیے ہیں، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے میں اللہ تم سے راضی ہوں، اور تمہارے والدین اگر تم سے ناراض ہیں تو میں اللہ بھی، ہم والدین کو نکال لیتے۔ یار میرے والدین تو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، میرے والدین تو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا کہ وہ تمہارے والدین ہیں، تم جانتے نہیں ان کا مقام و مرتبہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب کے اندر فرماتے ہیں، اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں پھر بھی ان کے آگے اف تک مت کرنا۔ جس اولاد نے اپنے والدین کے آگے اف تک کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پھر آج تو ہم اللہ معاف فرمائے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں آتی، پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں رحمت نہیں ہے، رحمتوں والوں کو ناراض کر رکھا ہے تو رحمت کہاں سے آئے؟ برکتوں والوں کو ناراض کر رکھا ہے، برکت کہاں سے آئے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب زندگی میں والدین اللہ نے عطا کیے، ان کو راضی کرو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر ماہ سیام بھی عطا کیا، ان قریب آنے والا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کیا، رمضان کی رحمتوں کو نہ لوٹا، رمضان رہے گا؟ یہ تو چلا جائے گا، یہ تو ایک ماہ کا مہمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے گھر میں مہمان آتا ہے، میرے آپ کے گھر میں مہمان آ جائے جو خالی ہاتھ آئے تو ہم اتنا اس کا اکرام نہیں کرتے، خالی آئے نا، یہ خالی آیا ہے، جس کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکریاں ہوں، پھلوں کی ٹوکریاں ہوں، میرے تیرے لیے تحائف ہوں، ہم آگے جاتے ہیں، پھر اس کو پھر بڑے اکرام کرتے ہیں، اس کا بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے اسے خوش کریں، جا کر گھر والوں میں ہماری تعریف کرے گا،
ہوتا ہے نا مہمان کو ہم خوش کرتے ہیں، مہمان کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنے آپ پر تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے تو ہم کرتے ہیں، مہمان کو بتلاتے نہیں، اس لیے یہ جا کر وہاں تعریف کرے گا، میں فلاں کے گھر گیا اتنی عزت ملی مجھے، ہوتا ہے نا۔ اور جس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، آج گھر میں مہمان آ جائے، میں اپنے موبائل کو نہیں چھوڑتا، اس میں لگا رہتا ہوں، مہمان بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، منہ دیکھتا رہتا ہے، میں موبائل میں لگا رہتا ہوں۔ کوئی آیا تو آئے، کوئی رشتہ دار سارے معاملات چھوڑ کر میرے گھر آیا ہے، مجھے تو فیس بک سے ہی فرصت نہیں ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، میں تو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا وقت مجھے نہیں ملتا تو رشتہ دار سے کہاں کروں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا کے اندر فرصت مل جائے، جا کر ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کر، پاؤں دبایا کر، دل کی بات ان سے کیا کر، جو تیرا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تنہائی کے اندر ماں باپ کو بتایا کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم جاتے ہیں کہیں دور چلے جاتے ہیں، جب مصیبت پریشانی ہوتی ہے، جہاں سے حل ہونی ہوتی ہے وہاں ہم جاتے نہیں ہیں، اور جہاں پھر قدر نہ ہوئی، جب یہی والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم تو چرپائی چھوڑتے نہیں ہیں، جی ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، جی مجھے میری اماں چھوڑ کر چلی گئی، بعد میں تو پھر کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، زندگی کے اندر والدین کی خدمت کرو، جو کچھ ہم بعد میں بانٹتے ہیں نا وہ زندہ ماں باپ کو لا کر کھلاؤ۔ زندگی کے اندر ماں باپ کو ایک سیب لا کر نہ دیا، مرنے کے بعد لوگوں کو ہم کتنے سیب کھلاتے ہیں، بریانیاں کھلاتے ہیں، فروٹ کیا کیا کھلاتے ہیں، جی اللہ کی قسم نہ کھلاؤ کسی کو، لیکن زندہ ماں باپ کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، آقا مجھے بتلائیے میرے والدین میرے لیے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے جنت بھی اور جہنم بھی؟ فرمایا کہ اگر تو ان کی خدمت کرے گا تجھے جنت مل جائے گی، تیرے لیے تیرے والدین جنت ہوں گے، اور اگر ان کی خدمت نہیں کرے گا، انہیں تھتکارے گا تو تیرے والدین تیرے لیے جہنم بن جائیں گے، تجھے جہنم مل جائے گی۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں جانا کا، بات پھر وہی ہے، گھر سے اٹھ کر مسجد کو نہیں آتے اور ٹکٹ جنت کا مانگتے۔ انسان کے اندر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ گھر سے اٹھ کر مسجد تک چلا جائے اور کہے میں تو جنتی ہوں، جی میں تو جنت میں جاؤں گا۔ آواز آتی ہے میرے بندے، تو گھر سے اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر مسجد تک نہیں جا سکتا، جنت تو بڑے دور ہے۔ اگر کمانے کی کوشش کرے گا تو بڑی قریب ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پہ توبہ ہو۔ معاملات ہمارے ہاں تو یہاں رمضان آتا ہے تو مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے، ہر چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، خود ساختہ بھی ہم بڑھا دیتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے جتنا کسی غریب کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ اگر میرے گھر کے اندر افطار کے لیے سب کچھ ہے نا، ہو سکتا ہے میرے پڑوسی کے گھر میں کچھ نہ ہو، وہ پانی سے روزہ افطار کر رہے ہوں، میرا دسترخوان بھرا ہوا ہوگا، کر اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا تجھے میں نے جو رزق دیا تھا تو نے اس میں سے خرچ کیا ہے؟ میرا پڑوسی بھوکا ہے، ہو سکتا ہے کہ سحری کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، میرے دسترخوان پہ 4 کھانے لگے ہوئے ہیں، اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے اپنے ارد گرد اپنے پڑوس کو دیکھنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ جب اخلاق ٹھیک ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اخلاق نہیں ہوگا، ساری عبادات جتنی بھی ہیں، یہ ساری عبادات اللہ ہمارے منہ پہ مار دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام، اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ